مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. کس کے در پر جائیں آقا در تمہارا چھوڑ کر، کن کا منہ تکتے پھریں صدقہ تمہارا چھوڑ کر. رشک کرتا ہے فلک بھی اس زمین کی خاک پر، نوری آتے ہیں یہاں پر عرش و سدرہ چھوڑ کر. طور کی مانند یہ جل کر راخ ہو جاتا جہاں، نور در آتا یہاں بشریت کا جامہ چھوڑ کر. کس کے در پر جائیں آقا در تمہارا چھوڑ کر، کن کا منہ تکتے پھریں صدقہ تمہارا چھوڑ کر. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر
بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، کس کے در پر جائیں آقا در تمہارا چھوڑ کر، کن کا منہ تکتے پھرے صدقہ تمہارا چھوڑ کر۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا، تاجدار بدتوحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریاء، احمد مجتبی، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن پاک کا تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی 260 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک اس آیت کے ساتھ ملی ہوئی پہلی آیت یعنی 259 نمبر آیت تلاوت کی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے ایک بندے کا ذکر کیا تھا۔ مفسرین میں سے جمہور نے یہ قول کیا کہ اللہ کا وہ بندہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، جنہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ یہ بستی تباہ ہو چکی، برباد ہو چکی، لٹ چکی، مٹ چکی، مر چکی، اب اس مردہ کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے خود انہی پہ موت طاری کر دی، پھر انہی کو زندہ کیا، اور اس کے سامنے پھر وہ مرے ہوئے گدھے کو زندہ کیا۔ بستی جو تھی وہ اپنی رونقوں پر تھی، وہ پہلے سے زندہ ہو چکی تھی۔ اللہ رب العزت نے یہ مشاہدہ دکھا کر کروا کے اسے یہ سمجھا دیا کہ میں بڑی قدرتوں والا ہوں، مار بھی دیتا ہوں، زندہ بھی کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تیرا ایک ایک پور جو ہے نا وہ اس کو اپنی جگہ پر ملا دیں گے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اس آیت سورت میں آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نسویہ بنانا، ہم برابر برابر کر دیں گے تیرے ایک ایک جوڑ کو، بکھرے ہوئے اعضاء کو، اجزاء کو اکٹھا کر دیں گے۔ آج کی جو آیت کریمہ ہے اس میں بھی کچھ ایسی نوعیت کا واقعہ ہے جو پچھلے واقعات سے ہر طرح ریلیٹڈ ہے۔ ہمارا جو پیچھے مضمون چلا آ رہا ہے اس مضمون کا آج تکملہ ہے، تکمیلی گفتگو ہے۔ پہلے بلم باعور کا واقعہ تھا، جس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اگر نبی سے ٹکر لیں گے نمازیں کام کو نہیں آئیں، روزے، حج، زکوٰۃ، زہد، تقوی، پارسائی، پرہیزگاری، ولایتیں، کرامتیں، مستجاب الدعوات ہونا، ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ نبی کا بگڑنا کچھ نہیں، تیرا رہنا کچھ نہیں۔ اگر نبی سے ٹکراؤ گے کوئی شے بھی باقی نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ اس کی تو جھولی بھری ہوئی تھی تو کچھ نہیں رہا، ہم نے تو ابھی حاصل ہی کچھ نہیں کیا۔ دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا، اور یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو کھانا جسے جلد خراب ہو جانا چاہیے تھا وہ نبی سے جڑ گیا، 100 سال گزر گئے اس کی ہوا خراب نہیں ہوئی، اور گدھا نبی سے کٹا تھا تو اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئی۔ یعنی مرتے وہ نہیں جو نبی سے جڑ جاتے، مرتے وہ ہیں جو نبی سے کٹ جاتے، نبی سے کٹنے والے مرتے ہیں۔ آج انہی مضامین کا تکملہ ہے ان آیات میں۔ آیت کریمہ، اس کا ترجمہ اور اس آیت کے ضمن میں جو واقعہ ہے اسے سماعت کیجئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے،
ربی آرینی کیف تحیی الموتا، اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یہ سوال ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا کہ اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم تؤمن، تجھے یقین کوئی نہیں، مانتا نہیں۔ ابھی چند آیات پیچھے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 ہے، اور اس سے پیچھے آیت 258 آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا، جھگڑا کیا، کہتا ہے ساری مملکت میں جتنے رہنے والے ہیں مجھے رب مانتے ہیں، تو نہیں مجھے رب مانتا، تو کسے رب مانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس طرح اپنے رب کا تعارف کروا رہے ہیں، یقین ہے کہ زندہ بھی وہ کرتا ہے مارتا بھی وہی ہے۔ دشمن کے سامنے پورے جزم سے کہہ رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا کہ قید خانے میں 2 مجرم تھے، ایک کو سزائے موت ہو چکی تھی، وہ مرنے والا تھا، اسے آزاد کر دیا، اور ایک بے گناہ کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ جس نے میں موت بھی دیتا ہوں زندگی بھی دیتا ہوں، یعنی وہ موت اور زندگی کے معنی ہی نہ سمجھا، یا تو معنی سمجھا نہ، یا جان بوجھ کر لوگوں کو بنایا بیوقوف۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل بدلی، دلیل بدل کر آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے اٹھا۔ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو سورج کو مغرب سے اٹھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے کہ کافر مبہوت ہو گیا، اسے بات ہی نہ آئی، میں کروں کیا، لیکن بات آ سکتی تھی، وہ اس کے جواب میں کہہ سکتا تھا نہیں یہ جو مشرق سے ہر دن سورج نکلتا ہے نا یہ میں نکالتا ہوں، تو اپنے رب سے کہ مغرب سے نکالے۔ وہ یہ چلاکی چل سکتا تھا، میرے اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا، کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ وہ انتظام ہو چکے تھے۔ ان انتظامات کا اگر کسی نے پردہ چاک کیا اور اپنی امت کو بتایا تو مدینے کا تاجدار ہے۔ میں نے کہا کہ اس نے جواب دیا نہیں، لیکن وہ دے سکتا تھا، اللہ نے اگلا بھی انتظام کر لیا۔ یا رسول اللہ کیا کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دے دیا سورج کے کان پکڑ لے، اگر اس نے کہا مشرق سے میں نکالتا ہوں مغرب سے تیرا خدا نکالے، میرے رب نے جبریل کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ سورج کو مغرب سے اٹھا دینا ہے۔ اگر اس نے یہ کہا کہ مشرق سے میں نکالتا ہوں مغرب سے تیرا خدا نکالے، تو میرے آقا نے فرمایا رب نے جبریل کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ اگر اس نے یہ کہا تو نے مغرب سے سورج اٹھا لینا ہے۔ اب اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، وہ چاہے تو مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، جو مشرق سے سورج نکالتا ہے وہ چاہے تو مغرب سے بھی بولو نا نکال سکتا ہے، اس کی طاقت ہے، قوت ہے، طاقت اللہ کی ہے۔ لیکن اس کائنات نے اگر دیکھا ہے نا کہ کسی نے مغرب میں گئے ہوئے ڈوبے ہوئے سورج کو پھر اٹھایا ہے، شان اللہ کی ہے پر دکھایا مصطفیٰ ہے، شان اللہ کی ہے دکھایا مصطفیٰ نے ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دکھایا اور رب تعالیٰ نے بتایا کہ شانیں میری ہوتی ہیں اور ہاتھ میرے پیاروں کا ہوتا ہے۔
جس سے شانیں ظاہر ہوتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی منظر ان آیات میں بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ رب ارنی، مجھے دکھا، کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو زندہ کرے گا کیسے؟ تو میرے رب نے پتہ کیا فرمایا، اولم تؤمن، ابراہیم یقین نہیں؟ عرض کی مولا یقین ہے تو تیرے دشمن سے ٹکر لی، مناظرہ جیتا ہے، بغیر یقین کے تو مناظرہ نہیں جیتا جا سکتا۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، صرف سوال اس لیے کہ دل مطمئن ہو جائے، یقین پورا ہے، دل میں سوال آ گیا ہے، جواب مل جائے گا، اطمینان ہو جائے گا، بس اور کوئی شک و شبہ نہیں، یقین پورا ہے۔ میرے رب تعالیٰ نے فرمایا اچھا یقین پورا ہے تو پھر ایک کام کر، یا اللہ کیا، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لے، کیا کر، 4 پرندے لے، 4 پرندے لے کر فَصَرْهُنَّ إِلَيْكَ، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر، انہیں اپنے ساتھ کچھ وقت اپنے ساتھ انہیں رکھ، انہیں کھلا پلا دانا چگا، جب وہ پرندے تیرے ساتھ مانوس ہو جائیں، یعنی ان پرندوں کے دلوں میں تیری محبت آ جائے، جب ان پرندوں کے دلوں میں تیری محبت آ جائے، پھر کیا کرنا، پھر انہیں ذبح کر دینا، پھر انہیں مار دینا، پھر ان کے پر نوچ لینا، اس کی ہڈیاں توڑ دینا، ان کا گوشت جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا کر دینا، ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے، گوشت ٹکڑے ٹکڑے، پھر ان کے بکھرے ہوئے ریزوں کو، ذروں کو، گوشت کے ٹکڑوں کو آپس میں ملا دینا، مٹے کچھ ایسے کہ مٹ مٹ کے بے نشان ہوئے، ذبح کر، ان کے پروں کو توڑ، ہڈیاں توڑ، گوشت نوچ، انہیں کاٹ، پھر اس کیما کیے ہوئے گوشت کے ذرات کو آپس میں ملا دے، ابھی بس نہیں، میں اسے جتنے پہاڑ تجھے نظر آتے ہیں نا سارے پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا ڈال دیں، اب شناخت کوئی رہ گئی پرندوں کی کہ یہ گوشت کس پرندے کا ہے، یہ کس کا ہے، کتنا مٹا دیا، کس طرح فنا کے کس طرح تک لے گئے، پروں کو کاٹ کے آپس میں ملا دیا، گوشت ہڈیاں توڑ کر آپس میں ملا دی، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں آپس میں ملا دیا، اور جب سارا مکس ہو گیا تو فرمایا اب بھی نہیں، ابھی بھی انہیں بکھیر دے، اپنے ہاتھوں سے انہیں بکھیر دے، کوئی ذرہ کہیں، کوئی ذرہ کہیں، کوئی ذرہ کہیں، کسی پر کا ٹکڑا کہیں، کسی چمڑے کا حصہ کہیں، کوئی ہڈی کہیں، کوئی گوشت کہیں، جب اس طرح سارے بکھر جائیں ثم ادعوہن، پھر انہیں تو آواز دینا، پھر اسے کیا کرنا، بولیے سارے، آواز دینا، جب تو آواز دے گا نا، یاتینک سعیا، یہ بکھری ہوئی بوٹیاں آپس میں ملیں گی، یہ بکھرے ہوئے ذرات آپس میں ملیں گے، اور ایک پرندے کی ہڈی دوسرے کو نہیں لگے گی، ایک پرندے کی ہڈی ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے ذرات بن چکے والے پروں کا ایک ایک بال اپنی اپنی جگہ پہ لگا، اور پورے مکمل پرندے بن کر ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو، فرمایا ابراہیم تو میرا بندہ ہے، تو آواز دے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، تیری آواز پر یہ مرے ہوئے، لٹے ہوئے، اجڑے ہوئے، بکھرے ہوئے اکٹھے ہو کر زندہ ہو کر آ گئے، تو میں تیرا خدا ہوں، جب میں آواز دوں گا تو پھر کہاں سے دنیا اٹھے گی، پھر بھی ذرات، بکھرے ہوئے ذرات اٹھیں گے، اور کوئی عضو کسی دوسرے عضو کے ساتھ نہیں لگے گا، یہ زمین جو تیرے پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، پتہ نہیں اس کے ذرات میں کتنے انسانوں کے ذرات ہیں، جن کو تو اپنی قدموں نیچے روندتا ہے، کیسے کیسے نازک مزاج اور نخروں والے لوگ ہوں گے اپنے اپنے دور میں، آج تیرے قدموں کی دھول بنے ہوئے، اور آنے والے وقت میں ہمارا بھی حال ہونا یہی ہے،
لیکن پھر جب رب تعالیٰ اٹھائے گا تو اس کے حکم پر سارے ذرات اپنے اپنے مرکز میں اکٹھے ہوں گے، اعضاء بنیں گے، اسی طرح زندہ ہو کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اب اس واقعے میں دو باتیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں، باتیں تو بڑی قابل غور ہیں لیکن جن کی طرف میں نے توجہ دلانی ہے وہ دو ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے۔ رب تعالیٰ نے اگر یوں کر لیا ہوتا کہ پرندوں کو مار دیتا پھر انہیں زندہ کر دیتا، جیسے پیچھے عزیر علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا فَأَمَاتَهُ ثُمَّ بَعَثَهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں موت دی، اللہ نے موت دی پھر انہیں زندہ کیا۔ ادھر پرندوں کو بھی یوں ہی کر دیتا، آپ ہی موت دیتا، آپ ہی زندہ کر دیتا، ابراہیم علیہ السلام کا اطمینان ہو جاتا دل کا کہ نہیں؟ بولیے، کیونکہ ان کا یہی سوال تھا نا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام ان کے اپنے ہاتھوں سے کروا دیا۔ اللہ نے یہ کمال ہے، کمال اللہ کا، لیکن اللہ نے وہ کمال اپنے ابراہیم کے ہاتھوں میں رکھ دیا اور یہ بتا دیا کہ جو میرے بن جاتے ہیں نا میں ان کو اتنا کمال دے دیتا ہوں کہ وہ زندوں کو مار بھی دیتے ہیں، مردے کو زندہ بھی کر دیتے ہیں۔ یہ کمال میں اپنے پیاروں کو دے دیتا ہوں اور اللہ نے دیا بھی۔ جب ایک مشرک خانہ کعبہ مکہ معظمہ کی گلیوں میں شکار کھیل کے آ رہا تھا، مری ہوئی گو اس نے پکڑ رکھی تھی، اور جب سامنا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہیں وہ مری ہوئی گو رسول اللہ کے سامنے پھینکی اور میں یہ گو بول کر بتائے تو اللہ کا نبی ہے، یہ گو بول کر بتائے تو اللہ کا نبی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گو کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا یا ایتھا الدب منانا، اے گو بتا اسے میں کون ہوں۔ مری ہوئی گو بولی، وہ گو بولی اور کہنے لگی انت رسول اللہ رب العالمین جعلک رحمت للعالمین وخاتم النبیین۔ اے پیارے محبوب تو اللہ رب العالمین کا رسول ہے، اس نے تجھے سارے جہانوں کی رحمت بھی بنایا ہے اور خاتم النبیین بھی بنایا ہے۔ اس نے خاتم النبیین بھی تجھے بنا دیا ہے۔ مری ہوئی گو بولی، پتہ یہ چلا کہ اللہ نے یہ کمال اپنے محبوب کو بھی عطا فرمایا ہے کہ وہ بھی مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے کمال اپنے بندوں کو دے دے تو شرک نہیں ہوتا ہے، شرک بولیے قرآن کہہ رہا ہے۔ حالانکہ یہی ابراہیم علیہ السلام ہے جو ایک مقام پر دعا کرتے ہیں کہ ربی الذی هو یطعمنی ویسقینی، میرا رب وہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، ویحیینی ویمیتنی ویحیینی، اور وہ مجھے مارے گا بھی زندہ بھی کرے گا۔ یعنی مارنا اور زندہ کرنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کا کمال ہے، اور وہی رب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے زندہ پرندوں کو موت دے رہا ہے اور مردہ پرندوں کو زندگی دے رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کمال میرا ہی ہے پر میں اپنے کمال اپنے بندوں کے ہاتھوں میں رکھ دیتا ہوں، اپنے کمال اپنے بندوں کے ہاتھوں میں۔ اب دوسری بات یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چار پرندے پکڑ کے ذبح کر کے ان کی بوٹیاں ملا آپس میں بکھیر دے، پہاڑوں پر باز دینا، زندہ ہو جائیں گے۔ اتنا کہہ دیا جاتا مقصد پورا تھا نا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ایسے نہیں مارنا، پہلے انہیں اپنے ساتھ مانوس کر،
اگر وہ پرندے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منحوس نہ ہوتے فوراً پکڑ کر ذبح کر دیا جاتا، پھر اللہ زندہ نہیں کر سکتا تھا؟ بولو نا، کر سکتا تھا نا، لیکن کیا نہیں۔ اور پہلے ان پرندوں کو اپنے ساتھ منحوس کر، کیونکہ انہیں موت کے بعد زندہ کرنا ہے، کیونکہ انہیں موت کے بعد زندہ کرنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان پرندوں کے دل میں نبی کی محبت ہو، ان پرندوں کے دلوں میں نبی کی محبت آ جائے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ نبی کا پیار اگر پرندوں کے دلوں میں آ جائے، پرندے مرنے کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں، اگر امتیوں کے دل میں آ جائے تو لہذا وہ بندہ مٹ نہیں سکتا جس کے دل میں نبی کا پیار ہے۔ اور صرف بندہ نہیں، وہ گدھا ہو، وہ اوسط میں ہنانا ہو، وہ لکڑی ہو، وہ بکری ہو، وہ اونٹ ہو، وہ فاختہ ہو، وہ بھیڑیا ہو، جنگل کا شیر ہو، یا جنگل کی فاختائیں ہوں، یا جنگل کی ہرنیاں ہوں، جس کے دل میں نبی کا پیار آ جائے، صدیاں بھی گزر جائیں تو نبی کے مصلی پر اور نبی کے منبر پر ان کا تذکرہ باقی رہتا ہے جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ پیار کیا۔ لہذا آؤ ان سارے واقعات اور تینوں جمعات کے خطابات کا حاصل اور تینوں تقریروں کا مقصد صرف ایک پیغام ہے، اپنے نبی سے پیار کرو، اپنے نبی سے پیار۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم